اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع سنت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سیرت۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ اصل محبت کی علامت اتباع سنت ہے۔ جو حضرات محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے اقوال و اعمال سنتوں کے خلاف ہوں، ان کا دعویٰ محبت سچا نہیں، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے اقوال و اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ سنت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ابن شہاب ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل علم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ بات پہنچی ہے کہ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا باعث نجات ہے۔ جس نے سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی چھوڑ دیا اور غفلت برتی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری۔ جنت میں آپ کے ساتھ کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ترمذی نے روایت کی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قرب قیامت میں سنت کا مقام۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں 3 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز قابل اختیار نہ ہوں گی۔ نمبر 1 حلال روپیہ، نمبر 2 مخلص دوست جس سے وہ انس حاصل کرے، نمبر 3 اور سنت جس پر وہ عمل کرے۔ سنت کی اتباع نہ کرنا گمراہی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے احکام کو خدائے پاک نے اتارا، سنتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اتباع کرو، قسم خدا کی اگر تم میری اتباع نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ فائدہ: اسلام 2 امور کے مجموعے کا نام ہے، حکم خداوندی، تعلیم رسول، لہٰذا اسلامی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ اور تمام امور میں سنت کی اتباع ہدایت اور اس کے خلاف گمراہی ہے۔ اس حدیث سے سنت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جنت میں داخلہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھایا، سنتوں پر عمل کیا، لوگوں کو اپنی تکلیف اور اذیت سے محفوظ رکھا، جنت میں داخل ہوگا۔ فائدہ: جس کی زندگی میں ان 3 امور کا اہتمام ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اہتمام سنت۔ زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کھلے بٹن نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے کرتے کا بٹن کھلا تھا۔ اس پر حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خواہ گرمی ہو یا جاڑا ہمیشہ کھلے بٹن میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام شجرہ میں
قیلولہ کرتے اور کہتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قیلولہ فرمایا ہے۔ فائدہ: دیکھیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم عبادت کے علاوہ امور میں بھی سنتوں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ بٹن کا کھلا رکھنا، شجرہ مقام پر قیلولہ کرنا عبادت اور قرب کے راستے نہیں ہیں۔ یہ تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ جلد اول سے لیے گئے ہیں۔